آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے سردار ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی گئی، جو قرآن عطا فرمایا گیا، وہ سید الکتب ہے، تمام کتابوں کا سردار ہے۔ تورات میں جو کچھ ہے، زبور میں جو کچھ ہے، انجیل میں جو کچھ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ میں جو کچھ ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اور اس سے زیادہ اور علوم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصلات صورتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، قرآن مقدس سید الکتب ہے، اور یہ سید الکتب قرآن مقدس جو نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سید الشہور، تمام مہینوں کے سردار رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے اس میں رہبری ہے، کیا مالدار، کیا غریب، کیا شہری، کیا دیہاتی، کیا عربی، کیا عجمی، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، ہر فرد کی قرآن مقدس کے اندر رہبری ہے اور رہنمائی ہے۔ تو قرآن مقدس سید الشہور رمضان المبارک کے اندر نازل کیا گیا، اور یہ مبارک عظیم دن جس میں آج ہم سب جمع ہیں مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ مقدس گھر میں جمعہ کی نماز کے لیے، یہ جمعہ فرمایا سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، سید الکتب ہمیں عطا کیا، اور سید الشہور رمضان ہمیں عطا کیا، اور سید الایام جمعہ کا مبارک عظیم دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید اور بقرعید سے بھی افضل ہے۔ عید اور بقرعید سے بھی افضل دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عصر کی نماز کے بعد پیدا فرمایا، اور یہی جمعہ کا دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی، پورا عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس جمعے کے دن سے آسمان بھی ڈرتا ہے، زمین بھی ڈرتی ہے، چاند سورج ستارے بھی ڈرتے ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں کائنات کی ہر مخلوق ڈرتی ہے کہ کہیں آج قیامت نہ قائم ہو جائے کہ جمعے کا دن۔ تو جمعے کا دن سید الایام ہے، اور ہم اور تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ سید الامم ہیں، تمام امتوں کے سردار ہیں، تمام امتوں سے افضل، اعلیٰ اور اشرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عالی عظیم الشان امت ہے، جس کو ہم سب امت محمدیہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں کنتم خیر امہ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب کے سب بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو، اشرف امت ہو. اخرجت للناس، تم سب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکالا ہے. اللہ اکبر. اللہ جل جلالہ عم نوالہ وہ رب الناس ہیں، ملک الناس ہیں، الہ الناس ہیں. بار بار ہم اور آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ ہمارے رب رب الناس ہیں، پوری انسانیت کے رب ہیں. ملک الناس ہیں، پوری انسانیت کے مالک ہیں اور بادشاہ ہیں. الہ الناس ہیں، پوری انسانیت کے معبود برحق ہیں. تو اللہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے. اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافۃ للناس ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کہیں فرمایا وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا رسول بنایا، پوری انسانیت کا پیغمبر بنایا. پہلے نبی آتے تھے قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، علاقے کے لیے، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ہی اللہ نے کہلوایا قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے مشرق مغرب شمال و جنوب عرب عجم میں رہنے والے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی باتیں تم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے تمہارے لیے منتخب کیا. فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہیں، پوری انسانیت کے رسول ہیں. اور اللہ نے جو اپنے نبی کو کتاب عطا فرمائی قرآن مقدس، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کلمے والوں کے لیے نہیں، یہود کے لیے بھی ہدایت ہے، نصارہ کے لیے بھی ہدایت ہے، مجوس کے لیے بھی ہدایت ہے، ہندوس کے لیے بھی ہدایت ہے. صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہبری، کامیابی صرف اور صرف اس لاشک لارے کتاب قرآن مقدس میں. فرمایا ھدی للناس، قرآن ھدی للناس ہے. اور جو اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ کعبہ جس کی طرف رخ کر کے ہم جمعہ ادا کریں گے، عصر ادا کریں گے، مغرب ادا کریں گے، عشاء ادا کریں گے، فجر ادا کریں گے، تراویح ادا کر رہے ہیں، صلاۃ التوبہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق و اوابین پڑھ رہے ہیں، وہ بیت اللہ، وہ کعبہ، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے. ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو بنایا گیا للناس، پوری انسانیت کے لیے. کہیں فرمایا مثابۃ للناس، کہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کعبہ پوری انسانیت کا مرکز ہے. اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے بیت اللہ کو، کعبے کو پوری انسانیت کے لیے قیام بنایا. انسان اگر حج کریں گے، عمرہ کریں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو دنیا میں قائم رہیں گے. اور اگر یہ حج کرنا بند کر دیں گے، زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بند کر دیں گے، اللہ اس زمین و آسمان کو درہم برہم پر بن. انسانیت جو باقی ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے باقی ہے، وہ کعبے کی وجہ سے باقی ہے، وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے باقی ہے. یہ بات ہمیں خود بھی سمجھنی ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھانی ہے کہ انسانوں جو تم دنیا میں موجود ہو وہ بیت اللہ کی وجہ سے ہو، وہ کعبے کی وجہ سے ہو، وہ اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجدوں کی وجہ سے ہو. اگر مسجدیں نہیں رہیں گی، مدرسے نہیں رہیں گے، علماء نہیں رہیں گے، صلحاء نہیں رہیں گے، اتقیاء نہیں رہیں گے، مسلمان ایمان والے کلمے والے اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے. آسمان و زمین مسلمانوں کی وجہ سے ہے، ایمان والوں کی وجہ سے، کلمے والوں کی وجہ سے، اللہ کو ماننے والوں کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کو ماننے والوں کی وجہ سے ہے، قرآن اور حدیث کو ماننے والوں کی وجہ سے ہے. اس لیے ہمیں تمہیں خود بھی کامل مکمل مسلمان، اللہ کا فرما بردار اور تابع دار بننا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اسی لیے اللہ نے ہمیں روزے عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے
کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے. کیوں یا اللہ آپ نے روزے فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب تم متقی بنو گے, پرہیزگار بنو گے, اللہ سے ڈرو گے, تب تمہیں قرآن سے, تب تمہیں اللہ کی کتاب سے, تب تمہیں اللہ کے فرمان سے فائدہ ہوگا, نفع ہوگا. یوں تو قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, ھدی للناس, لیکن یہود پھر بھی قرآن سے محروم ہیں, نصارہ پھر بھی قرآن سے محروم ہیں, ہندوس اور مجوس کائنات میں بسنے والے مذاہب پھر بھی قرآن کی ہدایت سے دور ہیں, کیونکہ وہ متقی نہیں ہیں, خدا سے ڈرنے والے, خدا کا خوف اپنے اندر رکھنے والے نہیں ہیں, اس لیے وہ خدا کی لاشک لاریب کتاب سے محروم ہیں. اور متقی پرہیزگار مسلمان ایمان والے ان کے لیے خصوصی طور پر ہدایت ہے. سب نے پہلے پارے میں, پہلے رکوع میں, پہلی آیت میں سنا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں, ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب تقوی, خدا کا ڈر, خوف تمہارے اندر پیدا ہو, اس کے لیے اللہ نے تمہیں رمضان عطا فرمایا, روزے عطا فرمائے کہ تمہارے لیے کھانا ضروری ہے, پینا ضروری ہے, تمہارے لیے اپنی بیوی سے خواہشات جائز پوری کرنا ضروری ہے, لیکن تم اللہ کے امر سے, اللہ کے حکم سے کھانا چھوڑ دیتے ہو, پانی چھوڑ دیتے ہو, اور اپنی بیوی سے جائز تعلقات چھوڑ دیتے ہو. جب تم خدا کے امر سے, خدا کے حکم سے کھانا چھوڑ دیتے ہو, پینا چھوڑ دیتے ہو, جائز چیز جب تم اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہو, مسلمانوں, ایمان والوں, کلمے والوں, اب تم حرام کھانا بھی چھوڑ دو. پر میں حلال روزہ تو, اور حلال مال کا روزہ تو چند دنوں کے لیے ہے. اللہ کہتے ہیں ایام معدودات, متعین دن ہیں, گنے چنے دن ہیں, 29-30 دن ہیں. یہ تو حلال رزق کا روزہ ہے کہ چند دنوں کے لیے ہے, لیکن حلال روزے کے ساتھ ساتھ حرام روزہ بھی تمہیں, کہ جو حرام اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر چیزیں کی ہیں ان سے رک جاؤ. جیسے تم کھانے سے رک گئے, پینے سے رک گئے, جائز چیزیں تم نے اللہ کے حکم سے چھوڑ دی, اب تم سود بھی چھوڑ دو, جھوٹ بھی چھوڑ دو, غیبت بھی چھوڑ دو, گناہ بھی چھوڑ دو, نافرمانی بھی چھوڑ دو, سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام تمہارے سے سرزد نہ ہو. اس لیے اللہ نے تمہیں رمضان عطا فرمایا, قرآن عطا فرمایا, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ عطا فرمایا. جمعہ اس لیے نہیں ہے کہ جمعے میں آگے اور مسجدیں بھر گئی, رمضان اس لیے نہیں ہے کہ رمضان آ گئے اور مسجدیں بھر گئی, شب برات اور شب قدر اس لیے نہیں ہے کہ شب برات اور شب قدر آ گئی اور مسجدیں بھر گئی, اور شب برات چلی گئی, شب قدر چلی گئی, جمعہ چلا گیا, رمضان چلا گیا اور نمازی بھی چلے گئے. نہیں, تمہیں رمضان اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارا ہر مہینہ رمضان ہو جائے, تمہیں جمعہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارا ہر دن جمعہ ہو جائے, تمہیں شب برات اور شب قدر اس لیے دی گئی ہے تاکہ تمہاری ہر رات شب برات اور شب قدر بن جائے. تم صرف جمعے کے مسلمان نہیں ہو, تم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہو, تم صرف شب برات اور شب قدر کے مسلمان نہیں ہو, تم 24 گھنٹے رات دن صبح و شام مسلمان ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے, جس طرح تم نے اللہ سے ڈر کے کفر چھوڑ دیا, شرک چھوڑ دیا, اب تم گناہ بھی چھوڑ دو, نافرمانی بھی چھوڑ دو, بددینی اور بے دینی بھی چھوڑ دو. کنتم خیر امہ اخرجت للناس, اور تم سب افضل اور اعلیٰ اشرف امت ہو. تمہیں اپنی بھی فکر کرنی ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کرنی ہے. دعوت اور تبلیغ بھی تمہارے اوپر فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج زکات فرض ہے, ایسے ہی نماز, روزے, حج زکات کی دعوت اور تبلیغ بھی فرض ہے. اگر تبلیغ نہ ہوتی, دعوت نہ ہوتی, اور خدا کے کلمے کو عالم میں پھیلانا اور پہنچانا نہ ہوتا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہ چھوڑتے, مدینہ نہ چھوڑتے, انصار اور صحابہ مکہ اور مدینہ چھوڑتے ہندوستان نہ آتے. آج ہندوستان میں جو رمضان ہے, آج جو ہندوستان میں جو شعبان ہے, آج جو ہندوستان میں قرآن اور مسلمان ہیں, وہ صحابہ کے مکہ اور مدینہ چھوڑنے کی وجہ سے ہے. 25 صحابہ ہندوستان آئے, تب یہاں قرآن آیا, تب یہاں رمضان آیا, تب یہااں جمعہ آیا, تب یہاں مسلمان آیا. اگر وہ مکے ہی میں رہتے, مدینے ہی میں رہتے, آج ہم تم کفر میں ہوتے, شرک میں ہوتے, جہالت میں ہوتے, غفلت میں ہوتے, بددینی بے دینی میں ہوتے. آج ہمیں سارے سفر یاد ہیں, تجارت کا سفر یاد ہے, ولیمے کا سفر یاد ہے, عقیدے کا سفر یاد ہے, مال و دولت, روپے پیسے کمانے کا سفر یاد ہے, لیکن نہیں سفر یاد ہے تو تبلیغ کا سفر یاد نہیں ہے, دعوت کا سفر یاد نہیں ہے, سنت اور شریعت کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کا سبق ہمیں یاد نہیں ہے. جب سے ہم نے تبلیغ چھوڑ دی, جب سے ہم نے دعوت چھوڑ دی, جب سے ہم نے اللہ کے کلمے کو پھیلانا اور پہنچانا چھوڑ دیا,
تو ہماری مسجدیں خالی ہو گئی اور مسلمان ان کے اندر سے دین نکل گیا۔ جب مسلمان دین کے تبلیغ کے دعوت کے پابند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ کی طرح نبیوں کی طرح مکمل دین سے سرفراز فرما کر پوری دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، 25 صحابہ ہندوستان آئے، 12 صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، 5 صحابہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، 3 صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، 4 صحابہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، 1 صحابی یزید بن معاویہ کے زمانے میں آئے۔ 25 صحابہ جب ہندوستان آئے تب یہاں ایمان و قرآن آیا۔ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا ایمان و قرآن کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے۔ جب وہ مکہ چھوڑ سکتے ہیں، مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم کون ہیں کہ گنگوں میں رہیں؟ ہم کون ہیں جو سہارنپور میں رہیں؟ ہم کون ہیں جو ہند و سندھ میں رہیں؟ ہم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، قرآن و حدیث کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کے لیے ساری دنیا میں جائیں گے۔ اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، تبلیغ کی دعوت کی سنت 3 دن لگانا نہیں ہے، 3 چلے لگانا نہیں ہے۔ تبلیغ اور دعوت کی سنت یہ ہے کہ تم گنگوہ میں پیدا ہوئے ہو اور تمہاری موت مکہ میں آئے، مدینہ میں آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور، قبر مطہر آج بھی ہمیں تمہیں خبر دے رہی ہے۔ دیکھو میں مکہ میں پیدا ہوا، کیوں مدینے میں آیا؟ تجارت زراعت کے لیے نہیں آیا، میں مکہ سے مدینہ تبلیغ کے لیے آیا، دعوت کے لیے آیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آیا، اور یہی میں نے اپنی قبر بنوا دی۔ اس طرح تمہیں بھی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ملکوں میں جانا ہے اور اپنی قبریں ملکوں میں بنوانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان بن کر پوری دنیا کو اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته، فإن الدنيا خلقت لكم